ہر کام بس یہی سوچ کر کیجیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم اس یقین کو پختہ نہیں کریں گے کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح آپ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، عہدوں سے ڈرتے ہیں، مراتب سے ڈرتے ہیں، کہیں سختی ہو رہی ہو اس سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہی مزہ ہو کہ صرف ایک کا ڈر، ایک ہستی کا ڈر، ایک اللہ کا ڈر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو دنیا میں اور کسی کا ڈر بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور آپ کو آپ کے مقام سے کبھی ہٹا نہیں سکے گا۔ یہی وہ ڈر ہے جو انسان کو 7 پردوں میں بھی جرم نہیں کرنے دیتا، کوئی غلطی نہیں کرنے دیتا۔ یہی وہ یقین ہے جو اس کو ہمیشہ راہ راست پر رکھتا ہے اور اصل راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا، زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ زبان سے تو آپ سبھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل سے ظاہر کریں نا، عمل سے ظاہر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ عمل ہے دیانت داری کا، ایمان کا، یقین کا۔ وہ اسی طرح مکمل ہوگا جب آپ اپنے عمل سے ہی ظاہر کریں گے کہ آپ ایک خدا سے ڈرتے ہیں اور اسی سے ڈر کے اپنی زندگی کے سارے کام صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ جو ہم سب سے زیادہ قریب ہے، وہ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ جو انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے علاوہ تو کسی سے ڈرنا بھی نہیں بنتا اور کسی سے مانگنا بھی نہیں بنتا۔ اسی سے ڈر کر رہیے۔ اس نے جو کچھ کہہ دیا اسی پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیے گا کس طرح ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں کس طرح سے سکون آ جائے گا۔ اب یقین مانیے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ راستہ بڑا دشوار گزار ہے، مشکل ہے، اس میں اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز آ رہے ہیں، کیونکہ سچائی کے راستے پر چلنا واقعی مشکل کام ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آخر کتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آخر پھولوں بھرا رکھ دیا ہے۔ اور برائی کے کاموں کا ذرا دیکھیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ پھولوں بھرے راستے پر سیدھے چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا انجام گہری کھائی ہے۔ اب اللہ نے عقل سلیم پر سب کو پیدا کیا ہے نا، آپ سب کو، ہم سب کو عقل سلیم تو عطا کر دی، اور اس کے بعد 2 رستے بتا دیے کہ یہ نیکی کا رستہ اگر اس پر چلو گے تو آخر میں یہ انجام ہوگا، یعنی کہ بہت اچھا، اور یہ برائی کا رستہ ہے، اگر اس پہ چلو گے بظاہر یہ شروع میں بڑا پرکشش دکھائی دے گا، لیکن آخر میں یہ ایک گہری کھائی میں، ایک گہری دلدل میں جا گرے گا۔ اب اس راستے کا انتخاب تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا۔ آپ خود ہی سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل بھی سب کو دی ہے، سمجھ بھی سب کو دی ہے۔ آپ نے اس عقل، سمجھ، شعور، آگہی سب سے کام لے کر اپنے راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ بظاہر پرکشش نظر آنے والا راستہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس کا اینڈ کہاں پہ جا رہا ہے۔ تھوڑا سا سوچ کے چلتے ہیں نا کسی راستے پر، کسی سفر پر، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے زیادہ راہ ساتھ لیتے ہیں، ساری تیاریاں کرتے ہیں، پھر ہم لوگ وہ سفر شروع کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ زندگی کا یہ سفر جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تکرار، بحث، حجت، رد و قضا کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یقیناً آپ کا دل بھی مانتا ہوگا، آپ کا ذہن بھی مانتا ہوگا، آپ کا دماغ بھی، آپ کا ضمیر بھی، کہ جو جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے، جو صحیح راستے ہیں، جن صحیح راستوں کا انتخاب اشرف المخلوقات کے لیے کر دیا گیا ہے، وہ بہترین راستے ہیں۔ آپ ان راستوں پر چل کر تو دیکھیے کتنا سکون ہے، کتنا آرام ہے۔
صحیح کہتے ہیں نا، جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے وہ دنیا میں پھر کسی اور ہستی سے کے سامنے نہ شرمندہ ہوتا ہے نہ ڈرتا ہے، اور اس کے کام بھی بخوبی ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا یقین اس باری تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ اسی نے میرے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس نے عمل اس طریقے کے مطابق کرنا ہے جس کا حکم اللہ نے دے دیا۔ جب حکم اس کا ہے، راستہ بھی اسی کا چنا ہوا ہے، تو پھر آپ نے تو بس چلنا ہے نا، منتخب کر کے آپ نے صرف چلنا ہے اس راستے پر کہ اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس کی تعلیمات سے کہیں ہٹ کر کہیں اور نہ چل پڑے ہم۔ صحیح راستے کا انتخاب کر کر اس راستے پر چلیے، خود بھی سکون میں رہیے اور دوسروں کو بھی سکون میں رہنے دیں، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں ان تعلیمات کی پیروی نہیں ہوتی وہی انسان بھٹکتا ہے، اور جہاں انسان بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو اس میں بے شمار خامیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس خامیوں سے بہت سارے لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور منفی اثرات مرتب ہونے کے نتیجے میں دعائیں تو نہیں نا ساتھ ہوتی، پھر بد دعائیں ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان رکاوٹوں سے، ان بد دعاؤں سے، ان سزاؤں سے اپنے آپ کو آپ نے کیسے بچانا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ صرف ہم اس تعلیم کا یا اس کلمے کا، لا الہ الا اللہ کا صرف دعویٰ نہ کریں، اس پر عمل بھی کریں، اس عقیدے کا، عقیدہ توحید کا صرف لوگوں سے ہی پرچار نہ کریں، سب سے پہلے خود کو دیکھیں، خود کو کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، جو کچھ اس نے فرما دیا اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے زندگی اتنی سہل، اتنی آسان، اتنی پیاری، اتنی پرسکون ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ سارا سکون صرف عشق حقیقی کی ذات میں ہی پوشیدہ ہے، وہ عشق جو انسان کو فرش سے عرش پر لے جاتا ہے، اور آپ یقیناً بلندیوں پر جانا پسند کریں گے۔ خیال رکھیے۔